بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ اللہ میاں میرے ملک پاکستان پہ جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سب دور کر خدا کریم اپنے رحم و کرم سے۔ اور آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، اور میری بھی طبیعت اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے، اور یہ حالات دیکھ دیکھ کے تو نا میری بہت طبیعت پریشان ہو گئی ہے۔ بی پی ہائی، نیند نہیں آنا، تو لیکن بہرحال جب بنانے بیٹھ جاتے، اور لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے آج کل، کبھی 1 گھنٹے کے لیے چلی جاتی، کبھی 2 گھنٹے کے لیے، اور کبھی کیبل چلا جاتا ہے۔ یہ کچھ موسم کا بھی اثر ہے۔ تو اور آپ سب کی پھر میں شکر گزار تو ہوں کہ آپ لوگ سبسکرائبر بھی تھوڑے تھوڑے بھیج ہی رہے ہو۔ جب ہم دیکھیں چیزیں بناتے ہیں تو کچھ اچھی بھی چیزیں بناتے ہیں، آسان بھی بناتے ہیں، مشکل بھی بناتے ہیں، اور ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کراچی کی کوئی چیز مشہور ہے، سندھ کی کوئی چیز مشہور ہے، ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بریانی بتا رہے ہیں۔ وہ کہاں کی بتا رہے ہیں؟ حیدرآباد دکن کی ہوتی ہے نا، حیدرآبادی۔ یہاں بھی یہ حیدرآباد نہیں، اپنے سندھ والا حیدرآباد نہیں، حیدرآباد دکن انڈیا والا جو ہے نا، وہاں کے لوگوں کی کچے گوشت کی بریانی چکن کی بنائیے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ تیل ڈالیں، پیاز سوتے کریں اچھی خاصی، جیسے قورمے کی کرتے ہیں نا، کم سے کم 3 بڑی گڈی تو کریں آپ۔ اور اس کے بعد نا وہ گوشت میں لہسن، ادرک، آلو بخارا اور پسی ہوئی مرچ، ہری مرچ کوٹی ہوئی، دھنیا، پودینہ، ہری مرچ کوٹ کے ڈالیے گا، اور لہسن ادرک بتا دیا نا، جائفل، جاوتری تھوڑی تھوڑی سی، یہ سب، اور گرم مسالہ اور تیز پتہ، اور یہ گرم مسالہ تو ڈلے گا ہی ڈلے گا۔ یہ سب کر کے ملا کے دہی، دہی بھول گئی، دہی اگر 1 کلو مرغی ہے تو 1 پاؤ تو دہی ڈالیں، اور ملا کے اس کو 2 گھنٹے کے لیے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اور ہر چیز ملا لیں، آلو بخارا بھی آپ نے ملا لیا، اور ٹماٹر کاٹ کے وہ بھی ملا کے چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، آپ نے یہ سب چیزیں ملا لی، یعنی سارا آپ نے بریانی کا مسالہ ملا لیا، سمجھے؟ پورا بریانی کا مسالہ آپ نے ملایا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز آپ نے نہیں ملائی ہے۔ آلو بخارا بھی ملا لیا، دہی بھی ملا لیا، مسالہ جات بھی ملا لیے۔ اگر کبھی میں کوئی چیز بھول جاتی ہوں نا، جیسے میں نے ایک دن وہ بتائی تھی، میں نے کہا تھا زیرہ اور دھنیا اس کو ذرا سا براؤن کر لیں تو اس کو پیسنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی میں زیرہ اور دھنیا کہیں بتاؤں نا تو اس کو کٹکٹانا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو یہ آپ سارے مسالہ جات جو ہے نا، یہ اس میں ملا کے رکھ دیں گے، اور تھوڑی سی پیاز جو ہے نا وہ اسی میں براؤن جو کی ہے نا، اس میں آدھی پیاز کم سے کم ڈال دیجیے گا، کیونکہ ہم نے پیاز پیس کے نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اسی گوشت میں ملا کے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب آپ نے 2 گھنٹے جب ہو گئے تو آپ نے چاول بھگا کے رکھا ہوا ہے۔ چاول کی ویسے تو ہم 1 کانی بوائل کرتے ہیں نا، اور اس میں آپ نے اچھا اس میں بھی آپ کو کھڑے مسالے بھی ڈالنے ہیں۔ اب چاول جب بوائل کریں گے تو اس میں بھی کھڑے مسالے ڈالیں گے آپ، سمجھے؟ 1 پھول اور تھوڑی کالی مرچیں، تیز پتہ، سب چیز ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے، لیکن اس کے چاول 1 کنے نہیں، ہاف ڈن کریں گے، یعنی 2 حصے۔ اس میں تو ہم ہاف کنی کرتے ہیں نا، یعنی 3 حصے ہم پکا لیتے ہیں، 1 حصہ سے باقی رہتا ہے۔ تو آپ نے آدھے چاول سمجھو ہاف ڈن کرنے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کر لیے، پسا لیا۔ اب آپ نے جس پتیلے میں آپ کو وہ کرنا ہے، اور تیل بچا ہوا ہے آپ کا، اب آپ نے اس میں نیچے گوشت بچھایا ہے،
یہ چکن بچھائی آپ نے، جو دہی وہی میں ٹماٹر میں سب میں لگی، یوں کر کے بچھا دیا اس پہ۔ اب وہ چاول جو ہم نے نتھارے ہیں وہ چاول کو آپ نے بچھا دیا، اور پیاز بھی اوپر سے ڈال دی، اور کلر لے لیا یلو کلر، روح افزا یا کوئی ایسنس میں ڈال کے یوں یوں کر کے چھڑک دیا تھوڑا سا، اور اس کو کسی کپڑے سے ڈھک کے اور دم پہ چڑھا دیں۔ دم پہ تھوڑا تیز چولہا کریں گے، تھوڑا، بہت زیادہ نہیں کہ جل ہی جائے، اور تب ویسے تو ہمارا 10-15 منٹ میں وہ آ جاتا ہے، لیکن ہمارا گوشت کچا ہے تو کم سے کم 30 منٹ تو لگ ہی جائے گا، کچھ دیر تو بھاپ بننے میں لگے گا، کیونکہ ظاہر چاول ہے۔ اب آپ نے اگر 1 kg چاول لیا ہے، 1 kg آپ کی چکن ہے، تو دیر تو لگے گی۔ اب وہ کم سے کم 35-40 منٹ میں وہ ہو گئی کہ بھاپ بنے گی، پھر وہ، اور کھولیے گا نہیں پہلے، کم سے کم بھی 35-40 منٹ۔ پھر جیسے آپ کو لگے وہ جو ریلیو ہونے لگ جائے سائڈوں سے، تو پھر تھوڑا سا چولہا دھیما کر دیجیے گا، کہ اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ ڈھکن کھولیں گے کہ ذرا سا ہاتھ چمچ مار کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خوشبو سے بھی اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کا بریانی تیار ہے۔ اور کوئی اچھا سا رائتا بنا لیجئے تو آپ کی شاندار حیدرآبادی بریانی تیار ہے نا؟ نک کو بول کے ہاں 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 بولتے، کھاتے نا؟ کھاتے جی بریانی آپ لوگ؟ بڑے میری دوستیں بہت تھیں، اسکول کے زمانے میں بھی، کالج کے زمانے میں بھی۔ تو انشاءاللہ آپ کو بریانی، حیدرآبادی بریانی اچھی لگے گی۔ اور اگر میں نے کہیں بھی غلطی کی ہے بچوں سے مراد میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بہویں، میری پوتا پوتی سب شامل ہو جاتے ہیں، بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں بیٹا میں، تو انشاءاللہ آپ لوگ بھیجتے بھی رہیں گے، اور لوگوں کو کہیں کوئی غلطی کی ہے تو معاف بھی آپ لوگ کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو پھر نانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔